ہمارے معاشرے میں نکاح اور طلاق کی حیثیت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اسی عنوان پر گفتگو ہونی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھا ہے اور بہتر سے بہتر خیال رکھا ہے۔ انسان کی کیا کیا ضروریات ہو سکتی ہیں، ہمارے اور آپ کے خالق و مالک نے ہماری کوئی بھی ایسی ضرورت جو واقعتاً ہماری ضرورت ہو، اس کے تکمیل کے اسباب اور سامان مہیا نہ فرما دیے ہوں۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، کیا وہی نہ جان سکے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کے سلسلے کو قائم فرمایا۔ فطری طور پر مالک کائنات نے مردوں کے اندر عورتوں کی طرف جھکاؤ اور میلان کا، رغبت کا جذبہ رکھا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لہذا انسان کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو اس دنیا میں ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں عقد نکاح کی شکل میں وہ طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اس دنیا میں مختلف قسم کے گناہ اور معصیت وجود میں آتے ہیں۔ مثلا ایک گناہ قتل و غارت گری کا ہے، بلا وجہ کسی کو جان سے مار ڈالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی شروعات سب سے پہلے جس نے اس کام کو انجام دیا وہ قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کی کوئی خاص وجہ اور سبب نظر نہیں آتی۔ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر، غصے سے مغلوب ہو کر، انتقامی جذبے کے عالم میں دیوانہ اور پاگل ہو کر اپنی عقل اور ہوش کھو بیٹھ کر اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔
سب سے پہلا قتل دنیا کے اندر حابیل کا تھا، جس کو ظلماً قابیل نے قتل کیا تھا۔ اب رہتی دنیا تک جہاں جہاں بھی یہ گناہ اور معصیت وجود میں آئے گا تو قاتل تو گرفت میں آئے گا، پکڑ میں آئے گا، یہ بھی مجرم ہے، لیکن اس چیز کی جو شروعات کرنے والا ہے وہ شخص بھی اس کے لپیٹ اور گرفت میں آئے گا، وہ بھی برابر کا اس گناہ میں شریک رہے گا۔ اسی طریقے سے چوری کا معاملہ لیجئے، نشے کا معاملہ لیجئے، یہ سارے گناہ اور معصیت گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کی سزائیں متعین کر دی ہیں، جن کو حد کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان اپنی بشری اور فطری خواہشات کو نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے، کسی اور طریقے سے اگر پورا کرتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو زنا کہا جاتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن میں اس کی بھی سزا اور حد متعین ہے۔ آج آپ یورپ کے ممالک میں چلی جائیے، امریکہ وغیرہ میں چلے جائیے، ان کے یہاں نکاح کا یہ مہذب طریقہ نہیں ہے۔ کیف متفق، جیسا ان کے جی میں آیا، جس کے ساتھ آیا، اپنے تعلقات قائم کر لیے اور جانوروں کے طرح زندگی گزر رہی ہے۔ جیسے جانور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، آج کا ترقی یافتہ انسان بھی جانور بن بیٹھا اور نکاح جیسی پاکیزہ چیز کو پرے رکھ کر محض اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ ان کا اندرون اتنا بے چین اور بے قرار ہے، اندر سے اتنی پریشانیاں لاحق ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ماں بیٹی کا تمیز ہے، نہ باپ اور بیٹے میں تمیز ہے، اللے تللے زندگی گزر رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ ان ملکوں کا جائزہ لیجئے، خودکشی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے، لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا بہترین طریقہ عطا فرمایا کہ انسانوں کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بہت سارے قوانین اور ضوابط ذکر کیے گئے۔ نکاح کرنے کے لیے دو گواہوں کو لازم قرار دیا گیا، وکیل بھی ہونا چاہیے، اور چوری چھپے نہیں اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلنوا النکاح، کہ نکاح کو اعلانیہ کرو، کھلم کھلا کرو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی کا رشتہ فلاں عورت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور کوئی بے خبری میں کسی تہمت کے گناہ میں، معصیت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مزید سادگی کے ساتھ مسجدوں کے اندر نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ یاد رکھو سب سے بہترین نکاح وہ ہے
برکت کے لحاظ سے، خیر کے لحاظ سے کہ جس میں سب سے کم خرچ ہو، ایسرہ مؤونہ۔ آج ہم نے اپنی مرضی سے اس ایک آسان چیز کو مشکل بنا لیا۔ اگر یہ نکاح، یقین مانیے آج کے دور میں اتنا ہی آسان ہوتا جتنا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھا، تو آج جو زناکاری اور برائیوں کی شرح میں اتنا اضافہ ہوا ہے، یقین مانیے ایسی نوبت نہیں آتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دو صحابی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک صحابی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو فلاں گھر میں میرے لیے نکاح کا پیغام دینا ہے، آپ آگے بڑھ کے جا کر میرا تذکرہ کرو، اگر منظور ہو جائے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح کی سادگی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ دوسرے صحابی نمائندہ بن کر اس گھر میں پہنچے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ جب یہ اجازت لے کر اندر پہنچے اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ فلاں صاحب آپ کی صاحبزادی یا آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ حضرات تیار ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ان سے تو ہم رشتہ نہیں کریں گے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، یا جو بھی عذر رہا ہوگا، لیکن اگر آپ رشتہ کرنا چاہیں تو آپ کا رشتہ ہم اپنی بیٹی سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں بھی نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی وہاں سے باہر بھی نہیں آئے اپنے ساتھی کو اطلاع دینے کے لیے۔ گھر والوں نے آنن فانن تیاری کی اور فوراً دو گواہ کی موجودگی میں، وکیل کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھ دیا گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئے اور اپنے ساتھی سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا کیا اس میں کچھ پہل ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گھر والوں نے تمہارا رشتہ تو ٹھکرا دیا، البتہ مجھے پیشکش کی گئی، میں نے نکاح بھی پڑھ لیا۔ یہ نکاح کی سادگی ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے ذرا جائزہ لیجئے۔ جب تک 4-5 لاکھ کا شادی محل بک نہیں ہوگا اور سارے شہر کو دعوت نہیں پھیلے گی، چاہے کیپیسٹی ہو نہ ہو، قرض لے کر کرنا پڑے، سود اور بیاج پر پیسے اٹھانے پڑیں، ہم اس سے گریز نہیں کرتے، لیکن دعوت کرنی ہے تو کرنی ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اپنے آپ کو ہلاکت اور مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی اگر راضی ہے، وکلا موجود ہے، تو سادگی کے ساتھ مسجد میں آ کر کسی نکاح خان کو پکڑو، مولوی صاحب کو پکڑو اور نکاح ہو جائے گا، تو اتنی زیادہ خرافات کے اندر پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، اللہ نے اگر وسعت دی ہے، ٹھیک ہے دعوت کھلائیے، میں اس سے منع نہیں کرتا کہ کھانا کھلانا بالکل حرام اور ناجائز ہے، نہیں۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو خوشی کے موقع پر یاد کیجئے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن آپ کا نہج اور طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر جو ہمارے غریب مسلمان بھائی ہیں ان کی بہنوں اور بیٹیوں کا رشتہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ کے کپڑے پر خوشبو کے کچھ نشانات تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر
تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے، یہ اس کی خوشبو کی نشان۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ بھائی تم نے نکاح کر لیا، شادی کر لیا، ہم سب کو پوچھا تک نہیں، اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو کیا کرو، اولم ولو بشاتن، ولیمے کی دعوت آپ کو کرنی چاہیے، اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی آپ کھلا دیں۔ یہ حدیث بہت بڑی ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو 10 لوگوں کو دعوت کھلانے کی صلاحیت استعداد دی ہے تو آپ 10 لوگوں کو ہی کھانا کھلائیے، 1000 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 500 لوگوں کی دعوت کھلانا یہ کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے۔ نکاح کا عمل یہ سنت ہے، اس کو سادگی کے ساتھ انجام دیا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ زناکاری سے، گناہ سے پاک رہے اور نسلوں کے اندر طہارت اور پاکیزگی آئے۔ آج جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس گناہ نے، یعنی نکاح کے اندر جو فضول خرچیاں کی جاتی ہے، الامان والحفیظ، اگر ان روپیوں کو، ان مال و اسباب کو روک کر کسی غریب بچی کی شادی کر دی جائے اور کسی گھر کو بسا دیا جائے تو بتائیے اللہ کے یہاں آپ کا جو اس کے لیے سبب اور ذریعہ بنیں گے کتنا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ آپ ثواب اور اجر سمیٹ نہیں پائیں گے، آپ کے اس نیکی کا کتنا فائدہ ہوگا 2 خاندانوں کے لیے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے دوستو، نکاح کرنا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے، اور اس کو اسی طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا، سادگی کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ آج کی جو شادیاں ہوتی ہیں بہت عجیب و غریب، بعض جگہوں پر دیکھا گیا ڈی جے ہیں، باجے ہیں، ڈانس ہے، فلاں پارٹی ہے، عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی۔ یعنی نکاح تو ایک عبادت ہے، ایک سنت ہے، ہم نے اس عبادت کو اپنے لیے معصیت کی چیزوں کو داخل کر کے ہم نے اپنے لیے خود اس کو مصیبت بنا دیا۔ جس عمل پر، جس کام پر اللہ پاک ہم کو اور آپ کو اجر و ثواب دینے والے تھے، ہم نے کیا کیا، خود اپنے لیے اسی عمل کو جہنم میں داخلے کا سبب بنا دیا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا دیا، رسول اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ تو اب بتائیے، جس نکاح کے نتیجے میں نیک نسل کی ضرورت تھی، آج جب ہم نے اس عمل کو ہی معصیت بنا دیا تو اب آگے جو اولادیں پیدا ہوں گی یا اس سے جو نسلیں دنیا میں آئیں گی اس پر کیا اثرات پڑیں گے۔ اس لیے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ ذمہ داری اپنے اوپر اوڑھنی پڑے گی کہ ہمیں کوئی بھی عمل شریعت کے دائرے سے ہٹ کر نہیں کرنا ہے۔ شریعت کا دائرہ جب تک کوئی مسلمان اور مومن پکڑا رہتا ہے تو اس کا ہر عمل باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مومن اور مسلمان اگر رات میں سنت کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کر کے سوتا ہے تو بظاہر وہ سو رہا ہے، لیکن اس سونے پر بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ ان گناہ کبیرہ سے، بڑے بڑے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور ہم سنت کے مطابق دکھلاوے کے لیے نہیں